میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج اسماء الحسنی میں ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الرزاق۔ رازق یا الرزاق، عطا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے۔ عطا کرنا، بخش دینا، نوازنا، یہ سب اسی کی شان و صفت ہے۔ جو شے دی جاتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے۔ رزق اس عطیے کو کہتے ہیں جسے ایک بار دے کر جاری کر دیا جائے اور مسلسل جاری کیا جائے، جس کا سلسلہ آخرت تک چلتا رہے۔ اسی لیے کسی بھی اور دینے والے کو رازق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی دینے والے کا سلسلہ آخرت تک نہیں چلتا سوائے رازق حقیقی کے۔ رازق حقیقی نے رزق عطا فرمانے کے لیے ایمان لانے کی شرط نہیں رکھی، بلکہ رزق اہل ایمان، کافر اور مشرک سب کے لیے ہے۔ اور رزق میں وہ تمام نعمتیں ہیں جو باری تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یعنی مال و دولت، جاہ و حشم، علم و ہنر، محنت و مشقت کی صلاحیت، ہر شے رزق ہے اور سب کے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا تاکہ تم اس میں چلو پھرو اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ زمین خود بخود مسخر نہیں ہو گئی، نہ یہ رزق جو وہ کھاتا ہے خود بخود پیدا ہو گیا ہے، بلکہ یہ سب اسی رازق حقیقی کی حکمت اور قدرت ہے، جس نے انسان کے لیے اس کی زندگی کو سہل اور اس کے لیے دنیا کے گوشے گوشے کو خوان نعمت بنا دیا۔ رزق پانی یا بارش کے معنوں میں بھی آتا ہے، پانی جو زہریلا یا بد ذائقہ اور فضول نہیں بلکہ صحت بخش اور حیات اور غذائی مادوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور اس پانی کو صحت بخش بنانا انسان کا کام نہیں، نہ اس کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ اسی رازق حقیقی کا کام ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے اور لازم کیا، بلکہ ہر شے کو پانی سے ہی پیدا کیا۔ اس طیب و پاک پانی کے علاوہ غلہ، سبزیاں، پھل، دودھ، گوشت اور غذا کے بے حساب خزانے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس زمین سے نکل رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، متاع غرور اور متاع حسن۔ متاع غرور وہ رزق ہے جو اللہ سے برگشتہ لوگوں کو ان کی مسلسل بدعمالی کے سبب دنیاوی فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کی بدولت ہی عیش و عشرت میں گم، دھوکہ کھاتے ہوئے دنیا کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اور حق کو پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور اسی زندگی کو اصل زندگی اور اس کی نعمتوں کو آخری نعمت گردانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا گیا ہے، اور آگے باقاعدہ وضاحت فرمائی گئی ہے، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی ہی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر جان لو کہ یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ اس کے برعکس متاع حسن والے وہ لوگ ہیں جو محنت و مشقت اور بندگی کو اپنانے کو اپنا اصول بناتے اور اللہ کے حقوق اور اس کے احکامات کی بجا آوری اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں اس کے بندوں کو شریک کر کے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ان کے لیے
ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ رزق کے اس عظیم الشان اور لامحدود انتظام کے ساتھ رازق حقیقی کی بے پناہ قدرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان اس کی تقسیم بھی خاص انداز سے کی ہے، اور تقسیم کا یہی کامل نظام تقدیر کہلاتا ہے کہ وہ مصلحت وقت یا بندوں کی ضروریات کے مطابق کہیں تنگی اور کہیں بے حساب۔ مگر اس کی اس حکمت یا معاش کے اس فرق کو جب انسان سمجھ نہیں پاتا تو نقصان اٹھاتا ہے۔ محض افلاس کا خوف اور غربت کا احساس ہی رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی زندہ درگور کی گئی بیٹی ہو یا آج ترقی یافتہ دور کے الٹرا ساؤنڈ اور ایبورشن ہوں، یا پھر بچے دو ہی اچھے کے خوبصورت اشتہارات ہوں، یہ سب اسی عمل کی یاد ہے جسے روکنے کے لیے فرمایا گیا، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اس وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والوں کی تعداد گھٹانے کی تخریبی کوشش کرنے کے بجائے رزق میں اضافہ اور وسائل میں توسیع کی تعمیری کاوشیں زیادہ بہتر ہیں۔ یوں بھی انسان کو جائز ذرائع سے کمانے اور محنت و مشقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔